دیکھیں یہ منشور پیش ہو رہا ہے اس عرب کے معاشرے کے اندر کہ جس کے بارے میں تہذیب کی جھلک بھی نہیں گزری. درست. نہ کسی شاہراہ پر ہے، نہ کوئی یونیورسٹی وہاں موجود ہے، نہ یہ ہے کہ جی گریک آتے تھے، فلاسفر وہاں پڑھانے آتے تھے، کوئی ارسطاٹل وہاں بیٹھا ہوا تھا یا کوئی پلاٹو بیٹھا ہوا تھا، نہ کوئی رومن صلح کا اور اس کا وہ جو کیا نام ہے ان کا وہ بہت بڑا جو جو جس میں کھیلیں ہوتی تھی، جی بہت بڑا جو ریسز ہوتی تھی، ہاں جی کولیسیم جو تھا اس کے اندر لوگ تھے کہ جی سینٹ کی محفل کوئی نہیں تھا، نہ چائنیز کا مینڈرنس تھا. اس تہذیب کے سے دور ایک ایسا خطہ جسے رگڈ کہتے ہیں، بدو رگڈ کے معنی میں آتا ہے، اس کے اندر یہ چیز جو ہے پیش ہونا اور اس چیز کے اوپر معاشرے کو قائم کرنا. درست. اگر ہم اس خطبے کے مزاج کو دیکھیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسا کہ محدثین نے اس کو 20 لوگوں نے بیان کیا، یہ 2 دن کے خطبے ہیں جن کو کمپائل کر کے ایک خطبے کی شکل میں ہمارے سامنے آتا ہے. آپ دیکھیں کہ آپ جیسے کہ ابھی آپ نے پورا ایک منظرنامہ بیان کر دیا اور ایک پوری تصویر کشی کر دی. آپ انسانیت کو مخاطب کر رہے تھے، تاریخ کو مخاطب ایھا الناس. شروع کہاں سے ہو رہا ہے؟ ایھا الناس. گویا کہ جو آپ کا جملہ ہے کہ آج زمانہ گھوم گام کے اسی جگہ پہ آ گیا ہے جہاں سے شروع ہوا تھا. گویا کہ فطرت اللہ پہ آپ دور کو لے آئے تھے. تو آپ پوری انسانیت کو، پوری تاریخ کو مخاطب فرما رہے تھے. اور یہ وہ لمحہ تھا جہاں دین مکمل ہو رہا تھا. یہ وہ آئیڈیل لمحہ تھا جس پہ رہنا اور جس کے قریب ہونا انسانیت کے لیے کمال ہے. اور ایھا الناس، اور اس کے بعد جو بات ارشاد فرمائی کہ بنیاد کیا ہے. جیسے اقبال نے بڑی پیاری بات کی کہ اس دور میں اقوام کی صحبت بھی ہوئی عام، پوشیدہ رہی نگاہوں سے مگر وحدت آدم. مکہ نے دیا خاک جنیوا کو یہ پیغام، جمعیت اقوام یا جمعیت آدم. کمال کا اچھا مسئلہ یہ ہے. اچھا خطبہ حجت الوداع کیا کمیٹی آف نیشنز نہیں، کمیٹی آف ہیومن بینگز. اچھا اگر آپ اس پورے خطبے کو دیکھیں جو جس طرح کے محدثین نے کمپائل کر کے ہمارے سامنے رکھا ہے، اور جیسا ہے کہ ہم نے کسی پروگرام میں میثاق مدینہ کو بھی ڈسکس کیا اور آپ نے اس کے آرٹیکلز بھی بتائے تھے، تو اس کے 27 آرٹیکلز بنتے ہیں جس میں 2 آرٹیکلز حقوق اللہ اور حقوق نبوت سے متعلق ہیں. پہلا آرٹیکل جہاں پہ آپ ثنا اللہ کی بیان کرتے ہیں تو اللہ کا حق بیان ہو گیا، اور آخری آرٹیکل جہاں پہ آپ لوگوں سے پوچھتے ہیں کیا میں نے اپنا فرض ادا کر دیا، تو ذات نبوت کا اپنا ایک حق سامنے آ گیا. درمیان میں سارے حقوق انسانی. آپ دیکھیں یہاں پہ مکمل ہو رہا ہے دین. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. یوم عرفہ میں یہ آیت نازل ہوئی اور سیدنا عمر فاروق نے فرمایا کہ آج یوم عید. تو جب اللہ یہ اعلان کر رہا ہے اور اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ یہ آخری خطبہ ہے، ممکن ہے کہ اس کے بعد ہم اس طرح نہ ملے جس طرح آج ہیں، اور آپ اس کے اندر بیان کیا کر رہے ہیں. تو وہ مزاج جو سامنے آ رہا ہے کہ بنیادی طور پہ حقوق انسانی کا احترام اور اس چیز کو آپ نے لے کے چلنا ہے، اور سوسائٹی کو جب آپ اس پہ بیس کریں گے اور نفس انسانیت کو، جمعیت آدم کو بنیاد بنائیں گے. اچھا اب آگے جہاں بھی جا کے اختتام ہو رہا ہے فرمایا میں نے اپنا فرض ادا کر دیا، گواہ رہنا، اور آخری لفظ کیا ہے؟ فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ. جو یہاں موجود ہے وہ غائب جو نہیں ہے اس تک پہنچا دے جو غائب. اب قیامت تک یہ ہماری ذمہ داری بن گئی. یہ کیا ہے؟ یہ کنٹینیوٹی آف دا سسٹم ہے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا. یعنی یہ تسلسل ہے. جو نظام آپ نے قائم فرمایا وہ نظام یہ نہیں تھا وہاں پہ ایک واقعہ نہیں تھا، ایک واقعہ نہیں ہے، یہ ایک روایت ہے. ایک تسلسل آپ نے اس کو دے دیا اور اس تسلسل کو باقی رکھنا آپ کی، میری، ہم سب کی ذمہ داری قرار پایا کہ جو پیغام ہے بنیادی طور پہ حجت الوداع کا، اس آخری خطبے کا، انسانیت کی تکریم کا، انسانیت کے بنیادی حقوق کی تکریم کا. اور آپ دیکھیں اسی کا اثر ہے. آپ جو ہمارا کلاسیکل فقہ ہے اس کو اٹھا کے دیکھیں تو آپ کو یہ نظر آئے گا. یعنی امام اعظم کے بارے میں ہے کہ انہوں نے وہ مسائل جو جتنے مسائل کے اوپر انہوں نے غور و فکر کیا اور استنباط کیا، اس میں 95% مسائل کا تعلق حقوق انسانی سے ہے، اور 5% سے بھی کم مسائل ایسے ہیں جن کا تعلق حقوق اللہ سے ہے یا عبادات سے ہے، ان چیزوں سے ہے. تو یہ چیز آج ہماری سوسائٹی میں نکلتی چلی جا رہی ہے. ہم نے وہ دین کا بنیادی مزاج جو ہے اس کو اپنی زندگی میں اس انداز سے نہیں رکھا. نہیں اب تو ہمارے ہاں سارا فقہ جو ہے وہ یوں پانی ہے اور یوں پانی ہے. ٹھیک بات، ٹھیک ہے. یہ مسواک کی انگلی یوں ہے یا مسواک کی انگلی یوں ہے، حلال یوں ہے یا یوں ہے. مطلب اس سے آگے روزہ سوال بھی ہمارے یہاں تک محدود ہو گئے. سرما ڈالنے سے روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں ٹوٹتا. یہ مطلب نہ خشیت میں نہ روزے کے باقی معاملات کے اندر وہ جو یہ اتنا یونیورسل پیغام کو یہ محدود کس نے کر دیا. ایک صاحب نے جو قرآن و سنت کی تعریف کرتے ہوئے سنت کبھی 36 گنواتے ہیں، کبھی 37، کبھی 38 گنواتے ہیں. اس میں یہ ہے جی غسل واجب کی شرائط اور مونچھیں رکھنا جائز فلاں، کچھ اس طرح کی سنتیں گنواتے ہیں. یہ بہت بڑا ایک ایسا دین ہے جس میں چھوٹی چھوٹی باتیں تو ہیں، وہ نہیں دین کے اس کو طے کرتی.
جہاں تک یہ سارا آپ سوال کر رہے ہیں اور بات بنا رہے ہیں، اس میں بہت اچھی سی باتیں ہم نے ابھی کی ہیں اور اس پہ گفتگو بھی کی ہے کہ دیکھنے کی بات ہے، یہ حقوق العباد کی بات ہے، یہ ہیومن رائٹس سے بہت بڑی چیز ہے. ہیومن رائٹس تو بندے اور ہیومن رائٹس تو میرے اور آپس میں ایگریمنٹ ہے نا، انسانوں کے ہیومن میں نے طے کیا نا. لیکن جب آپ حقوق العباد کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ کے بندوں کے حقوق، جس میں خدا بھی گواہ بنتا ہے اور وہ بھی ایک ریفرنس بنتا ہے. چلیے آپ گواہ نہ کہہ لیجیے، اکاؤنٹیبلٹی آتی ہے، ریفرنس بنتا ہے. اور جب خدا کو ریفرنس بنا کے آپ بندوں کے اس کے حقوق کی بات کرتے ہیں تو بڑی عظیم بات ہو جاتی ہے. اس میں اس خطبے میں گویا اس کا ایک حرف آخر کہہ دیا گیا ہے. اچھا ایک اور میں عرض کروں، اس میں حقوق العباد نے بڑی اچھی بات چھیڑی، اس پہ میں پہلے بھی گفتگو ایک دفعہ بڑا تفصیلی کر چکے ہیں. ہم کر چکے ہیں اس میں. حقوق العباد کے معاملے کے اندر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انسانوں کا حق ہے، والدین کا حق نہیں ہے، اولاد کا حق نہیں ہے. یعنی وہ اسلام جو ہے وہ باقاعدہ انڈیویجول ریفرنس آف ریلیشنز کا بھی حق ڈٹرمن کرتا ہے. اور بڑے کمال، والدین اولڈ ایج ہوم میں پھینک دو، ان کو روٹی کپڑا ملنا چاہیے. بات وہ جو ایک تصور ہے کہ کس ولا تنہر وہ جو کہ تم ان کے سامنے حق تو یہ بنا دیا انہوں نے گویا کہ ان کے کوئی کمیونٹی جو ہے بھیک دیتی رہے، کچھ کرتے رہو. ہمارے ہاں یہ نہیں ہے. ہمارے ہاں وہ رشتہ قائم ہے جو باپ بیٹے کے یا ماں بیٹے کا رشتہ، تقدس جو ہے اس حق کے ساتھ جڑا ہوا ہے. وہ عورت کا حق جو ہے بیوی کی حیثیت سے جو حق ہے، کوئی حق نہیں. کوئی چارٹر اٹھا لیں، نہ بیٹی کا حق ہے، نہ بیوی کا حق ہے، نہ باپ کا حق ہے، نہ اولاد کا حق ہے، نہ پڑوسی کا حق ہے، دائی نیبر کا کوئی حق نہیں ہے. ایز اے ہیومن بینگ ہے کہ سوسائٹی جو ہے وہ مزدور کو پناہ دے دے، وہ اولڈ ایج کو دے دے، وہ جو ابنڈنٹ بیبی کو دے دے، ان چیزوں کو دے دے، اس طرح کر کے ہے نا. وہ وومن کو دے دے، نیگلیکٹڈ لوگوں کو دے دے، یہ ان کو ڈومیسائل دے دے، ان کو نام دے دے، یہ حق ہے. ریلیشن شپ سے جو سوسائٹی کے اندر فیملی انسٹیٹیوشن بنتا ہے اس کا نہیں. میرا سر سوال اصل چیز ہے کہ جو ہم جس چیز کو رونا ہے کہ اتنے بڑے پیغام کو جو ہم نے اتنا محدود کر دیا ہوا ہے، یہ اتنی لینگتھ، یہ اتنی ٹوپی، یہ اتنا شلوار قمیض، یہ اتنی ریچولز کے اوپر جو ہم لے کے گئے، اتنے بڑے پیغام، یہ ناس والا پیغام جو ہے. دیکھیں بات سنیں، اینڈ آف ہسٹری آپ نے دیکھی ہے نا جی. اینڈ آف ہسٹری کی بات کرتے ہیں، یہ اینڈ آف ہسٹری نہیں تھی، دین کی تکمیل تھی. اور جب دین کی تکمیل ہوئی تھی تو سمجھیں کہ انسانیت اپنی معراج کو پہنچ گئی تھی. اب اس معراج سے ہم گر جائیں اور اس سے دور ہوتے جائیں تو پھر وہی ایک کانسیپٹ بنیں گے جو آج کے معاشرے نے ہمیں دیے ہیں، آج کی تہذیبوں نے ہمیں دیے ہیں. دیکھیے یہاں انسانیت اپنے عروج پر. اور دیکھیے آپ آج کی بات نہیں ہے، اس زمانے میں آپ نے دنیا کو بیسٹ پولیٹیکل سسٹم دیا. اس زمانے میں آپ نے دنیا کو بیسٹ ایک سوشل سسٹم دیا. اس زمانے میں آپ نے اپنے لوگوں کی، ہم نے اس سے گفتگو کر چکے ہیں، ایک بہترین معاشرہ ڈیولپ کرنے کی کوشش کی. اچھا اس بہترین معاشرے کا مطلب یہی تو نہیں کہ ہر آدمی بیٹھا ہوا اپنے اپنے کونے میں اللہ کرتا رہے اور اسی کو سمجھے دین، بلکہ دنیا کے ہر کام میں ان کو بڑی بڑی سہولتیں بھی دیں اور ان کو بڑی آسانیاں بھی پیدا کی اور ان کو اللہ کی طرف راغب کرنے کے ایک طریقے اور وسیلے بھی پیدا کیے. امام اعظم کی بات کی کہ 95% ان کی بات جو ہے حقوق العباد کے بارے میں ہے. یعنی کہ مطلب یہ تھا کہ اس کا مطلب کہ ایسے معاشرے کی تشکیل نہیں تھی جہاں فرشتے کھڑے صرف اللہ کی عبادت کر رہے ہوں، بلکہ جہاں انسان کھڑے اپنی دنیا کی مجبوریوں کے ساتھ. وہ بڑی ایک مشہور ہے، فرشتوں کا تانا یہ تھا کہ ہم تمہاری تسبیح کرتے ہیں. بڑی مشہور اتنا ہی ہے نا، ہم تو ہمیں کیوں نہیں آگے کام کے لیے انسان کو لائے. بڑی مشہور حدیث ہے کہ وہ یہاں ہمارے یہاں کم کوٹ کی جاتی ہے کہ ایک بار ایک فرشتہ آسمان سے اترا جو اس سے پہلے کبھی نہیں آیا تھا. اس طرح بیان کیا گیا. حضرت جبرائیل ساتھ موجود تھے تو انہوں نے آ کے پیغام پوچھا کہ اللہ نے آپ سے پوچھا ہے کہ آپ سلطانیت اور نبوت کے درمیان، سلطانیت اور نبوت کو قبول کرتے ہیں یا ابدیت اور رسالت کو یا نبوت کو قبول کرتے ہیں. تو حضور نے ابدیت کو قبول کیا. یعنی اس وقت ان کو جبریل علیہ السلام گویا کہ وحی کی قوت کی طاقت بھی حاصل تھی اس وقت، یہی کہا جا سکتا ہے. اور انہوں نے ابدیت کو قبول کرنے کا مطلب کیا تھا؟ ابدیت کو قبول کرنے کا یہ کہ انسانوں کی جو ہم بندوں کی عظمت ہے، ہم بندوں کے حقوق ہیں، اس کو نبی نے کہا یہ تو میں اس کو اون کرتا ہوں. میں کوئی سلطان نہیں ہوں، تم پر حکمران نہیں ہوں، بادشاہ نہیں ہوں. جی جیسے سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت تھی کہ کسی اور کو عطا ہی نہیں کی گئی. عطا ہی نہیں کی گئی. تو یہ جو یعنی کہ ہمارا یہ خاص طور پہ خطبہ جس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ دیکھیں یہ بھی ایک کمال کی بات ہے. یہ اس شخص کا کمال ہے جناب، جس کا جو ہمارا آخری نبی تھا. کمال یہ ہے کہ جو آخری خطبہ دیا ہے وہ روا روی کا خطبہ نہیں ہے، وہ جسٹ ہے، پورے پیغام خلاصہ ہے اس بات کا. عورتوں کے حقوق، معاشی حقوق،
جاہلیت کی رسموں کو ختم، امن و امان کے لیے جان و مال کا تحفظ، آئندہ آنے والے لوگوں کے لیے اس طریقہ کار کہ وہ کس طرح لے کے آگے چلیں گے، یہ ساری باتیں اکٹھی کر دین کی تکمیل کا اعلان، یہ ساری باتیں انہوں نے اکٹھی کر دی، اور اکٹھی کرنے کے ساتھ جو ایک بات سامنے آئی. اچھا ابھی ہم نے ایک بات کی تھی میثاق مدینہ کی، ریاست کی بات کی تھی، یہ اب ریاست سے بھی آگے کی بات ہے. ہاں یہ پوری انسانیت کی یونیورسلٹی ہے. یہ تو ریاستوں کی بات، ریاست کی بات نہیں، یہ تو پوری انسانیت کی بات ہے، انسانی معاشرے کی بات ہے، انسانی تہذیب کی بات. وہ جو انہوں نے بات کی ہے نا، ان کا تھیسس بھی اسی پہ ہے کہ یہ بیسیکلی تہذیب بیسیکلی کامیڈی آف نیشنز کی نہیں ہوتی ہے، یہ تو دیواریں، اٹس بیسیکلی کامیڈی آف ہیومن بینگز. بالکل. جمیعت اقوام، جمعیت آدم. جمعیت آدم. اقبال بھی ویسے کمال کی بکائنج کرتا ہے، کیونکہ اقوام تو ہم نے بنائی ہے نا، 1920 میں بنی ہے. باقی تو سر جب آپ جمعیت اقوام پہ رہیں گے تو ایک قوم دوسری قوم سے لڑے گی. لیکن جب آپ جمعیت آدم پہ آئیں گے تو پھر آپ کے سامنے قرآن مجید کا یہ پیغام ہوگا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ. تو جب تکریم آدم کی بات ہوگی تو پھر وہ مسائل نہیں ہوں گے جس سے انسانیت آج گزر رہی ہے. بنیادی چیز یہی ہے. تو بڑی پیاری باتیں ہو رہی ہیں خطبہ حجۃ الوداع کے حوالے سے. بعد میں آپ سے کہنا چاہتے ہیں، جس ہم کہتے ہیں نا کہ دیکھیں جی اس وقت بہت سے ممالک، بہت سی اقوام جو ہیں وہ انڈر ڈیولپڈ ہیں، ان کے لوگوں کو کھانے کو نہیں ملتا. یہ امیر قومیں ان کے لیے کچھ کیوں نہیں کرتی؟ اس لیے کہ وہ قوم کے طور پر سوچتی ہیں. جہاں ہم کہتے ہیں کہ پورا ارض تباہ ہو رہا ہے، یہی تو ہوا ہے، فضا بدل رہی ہے، اسی لیے تو 10 وارمنگ. دنیا کے 10 امیر لوگ ایسے ہیں جن کے پاس 48 رچ کنٹریز جتنا ان کے پاس پیسہ ہے. 421 یا 22 لوگ ایسے ہیں گن کے اگر کہ جن کی دولت اگر دنیا پہ تقسیم کر دی جائے تو دنیا میں کوئی بھوکا نہ ہو، دنیا میں کوئی ننگا نہ ہو، دنیا میں کوئی شخص ایسا نہ ہو جس کو پانی صاف نہ ملے، دنیا میں کوئی شخص ایسا نہ ہو جو ان پڑھ ہو. یہ تو ایک کانسیپٹ ہو گیا جس کا بھی ذکر کر رہے ہیں. دوسرا کانسیپٹ یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں جی کرۂ ارض میں وارمنگ ہو رہی ہے، تباہ ہو رہا ہے. وہ جو ہے امریکہ کہتا ہے میں پیسے نہیں دوں گا. جی جس کے پاس سب سے زیادہ پیسے وہ پیسے دینے کو تیار نہیں، وہ تو اپنی قوم کا خراب اسی نے کیا ہے، اپنی قوم کا مفاد وہ دیکھ رہا ہے، خرابی اس نے کیا ہے. وہ اپنی معیشت کو آگے بڑھانے کا سوچ رہا ہے. اس کے تاثر یہ ہے ہی نہیں ہے کہ پوری انسانیت ڈوب رہی ہے، یہ ہمارا کرہ ختم ہو رہا ہے، یہ زمین جو ہے وہ ضائع ہو جائے. یہ جو آپ قومیت کی سطح پر سوچتے ہیں اور انسانی کی سطح پر سوچتے ہیں، نہیں سوچتے، اس کا انجام یہ ہوتا ہے جس کی طرف انہوں نے بہت اقبال کے حوالے سے خوبصورت اشارہ کیا.